السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ مریض کی عیادت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ عیادت مریض، عیادت مریض کے آداب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ عیادت مریض اسلام کے اندر ایک اہم ترین عبادت ہے، ایک اہم ترین ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بہت ہی زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ اس قدر محبوب ترین عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت مریض کی اہمیت کے حوالے سے بہت سے احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیا ہے۔ تو عیادت مریض ایک سنت والا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات، عیادت مریض کے جو آداب ہیں ان میں پہلا ادب میں عیادت مریض سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دے کر کے مریضوں کی عیادت فرمائی۔ صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ میرے بندو، تم میرے پاس کیوں نہیں آئے جب میں بیمار تھا؟ بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے۔ تو لہذا مریض کی عیادت کرنا گویا اللہ رب العالمین کے بعض اہم ترین ذکر کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے بہت سے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ تو مریض کی عیادت کرنا ثواب کی نیت سے آدمی کو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، نہ کہ صرف یہ کہ میرا دوست ہے اس لیے میں مریض کی عیادت کر رہا ہوں، ایسا نہیں، میرے رشتہ دار ہیں اس لیے میں عیادت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے بعد میں میرا دوست ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بعد میں یہ میرے رشتہ دار ہیں، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا ثواب کی نیت سے خالص للہیت کی خاطر آدمی کو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب آپ جائیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ پیدل جائیں۔ ویسے سواری میں بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے ڈاؤن گرے جانا ہے، آپ کو یہاں سے ہریہر وغیرہ جانا ہے، بنگلور وغیرہ جانا ہے، تو آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ پیدل جائیں، آپ کے لیے بڑی پریشانی کی باعث ہوگی۔ تو لہذا پیدل جانا لیکن سنت ہے۔ اگر آدمی کے اڑوس پڑوس میں آزو بازو میں اگر کوئی رشتہ دار رہتے ہوں، دوست و احباب رہتے ہوں، جان پہچان کا کوئی مسلم بھائی رہتا ہو، تو لہذا اس کی عیادت کرنے کے لیے پیدل ہی جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیدل ہی جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جو کوئی بندے مومن مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے طبت و طابک ممشاک تبوأت من الجنت منزلا، تمہارا چلنا باعث خیر ہے، تم نے یقیناً جنت کے اندر اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تک مریض کی عیادت کرنے میں آدمی مصروف ہوتا ہے تب تک گویا کہ وہ جنت کے پھلوں میں رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب کوئی انسان صبح کے وقت مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شام کے وقت جاتا ہے تو صبح کے وقت تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا اس لیے چاہیے مریض کی عیادت پیدل اگر جائیں تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے اپنے لیے جنت کے اندر ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ تو لہذا چلنے والوں کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے چل کر کے ہی جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری اہم ترین چیز، ایسا نہیں ہے کہ آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے بس یوں ہی جا کر کے بیٹھ کے آ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب آپ جائیں تو ان کو تسلی کے الفاظ کہنا چاہیے، ہے نا، ان کو شفا کی امید دلانا چاہیے کہ آپ شفا پا سکتے ہیں، آپ سے بڑے بڑے مریض رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ اور جب آپ اس کو تسلی دینے کے لیے جائیں تو آپ کے حق میں زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کے سرہانے میں بیٹھ جائیں، ان کے سر کے پاس آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کی بیٹی بیان فرماتی ہے، عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم جب بیمار ہو گئے اور مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، میرے والد محترم بھی تھے، ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم سعد بن ابی وقاص
عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے سرہانے میں بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوصلہ دینے لگے۔ لہذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس بہت سارا دولت ہے اور میری بیٹی ایک ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں 3 حصوں میں سے 2 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت زیادہ ہے۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں پورے مال کو 2 حصے میں تقسیم کرتا ہوں اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں کتنا خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصے میں سے 1 حصہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، وارثین کے لیے کچھ چھوڑنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اللہم اشفی سعدہ، اللہم اشفی سعدہ، اے اللہ تعالی سعد بن ابی وقاص کو شفا دے دے، سعد بن ابی وقاص کو شفا دے دے۔ تو لہذا تسلی کے الفاظ کہنا چاہیے، بہتری کے الفاظ کہنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف تسلی کے الفاظ ہی کہہ کر کے نہیں آنا چاہیے۔ اگر آدمی محتاج ہے تو اس کے محتاجگی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو تحفہ تحائف بھی دینا چاہیے، جیسے اس کے کھانے پینے کی کوئی چیز انتظام کر دیجئے۔ اب اس کے لیے اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس سے کوئی چیز کھائی نہیں جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ دہی وغیرہ کھاتا ہو، یا اس طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کیوی وغیرہ اور اس طریقے سے پھل فروٹ وغیرہ پسند کرتا ہو، تو لہذا آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو تحفہ تحائف کے طور پر پیش کرے، اور اسی طریقے سے اگر ممکن ہو تو اس کے اخراجات دوا کے لیے بھی کچھ پیسے دے دیں یا دوا ہی ان کو دلا دیں، تو لہذا تحفہ تحائف بھی دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تہادوا تذهب الشحنہ، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، رب العالمین اس کی وجہ سے تمہارے درمیان بغض و عداوت کو ختم کر دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے بہتر کہاں اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے وہ رشتہ دار، تمہارے وہ لوگ جو تمہارے سلسلے میں اپنے دل کے اندر نفرت رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، حسد رکھتے ہوں، ان کے اوپر اگر تم صدقہ کرو تو یہ تمہارا صدقہ سب سے عظیم صدقہ ہے ثواب کے اعتبار سے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر اپنے دشمن کے بارے میں بھی وہ معلوم کرے کہ میرا یہ دشمن تو ہے لیکن یہ بھی بیمار ہے، لہذا اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے آدمی کو جانا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ملتی ہے مسند احمد کی، تھوڑی کمزور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو لہب کی بیوی کچرے وغیرہ ڈالا کرتی تھی، ایک مرتبہ نہیں ڈال پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال چال پوچھا، معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پوچھا، دریافت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تسلی کے الفاظ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ تو لہذا تسلی کے الفاظ کہنا چاہیے۔ زید بن حارثہ کے بارے میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں جب میرے آنکھ میں تکلیف ہوئی، مجھے شدید تکلیف ہوئی، آنکھ میں درد کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ بس اوقات آدمی کو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، بڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے بار بار پانی نکلتے ہیں، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو اپنی اس تکلیف کے موقع پر؟ انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی صبر تمہیں جنت دلائے گا۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ انہیں تسلی دلائیں، انہیں انشاءاللہ انہیں بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اس کے ذریعے معاف کر دے گا، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہترین دے گا، صبر کیجیے۔ تو اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے، آدمی جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کا حال چال بھی پوچھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف دوسروں سے پوچھ لیں بلکہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس گئے، ابھی مرض الموت میں تھا تقریباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیف تجدک، کیسا لگ رہا ہے تمہیں، تمہارا کیا حال ہے؟ تو لہذا انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی وجہ سے میں خوف میں مبتلا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کو امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 2 چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے خوف کی وجہ سے اور اس کے امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عنایت فرماتا ہے۔ تو لہذا آدمی کو حال چال پوچھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ادب المفرد کی روایت میں ہے اللہ کے نبی ان کے سرانے پر بیٹھے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے سرہانے میں بیٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں فرمائیں، ان کے حق میں تسلی کے الفاظ فرمائے، اور اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی انسان 7 مرتبہ مریض کے سامنے یہ دعا پڑھتا ہے، اس میں تسلی کے الفاظ ہے اسأل اللہ العظیم، میں اللہ
عظمت والے سے سوال کرتا ہوں رب العرش العظیم ان یشفیک کہ رب العالمین تمہیں شفا دے دے. تو لہذا اگر آدمی کوئی یہ دعا کرتا ہے 7 مرتبہ کہتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس مرض میں اس کی موت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے. تو لہذا آدمی کو دعا کرنا چاہیے, حال چال پوچھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے, اس کو تسلی کے الفاظ کہنا چاہیے. اسی طریقے سے 5ویں اور یہ بھی اہم ترین چیز ہے, وہ کیا ہے کہ مریض کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں کافی دیر تک بیٹھ جاتے ہیں, ہے نا, ادھر ادھر کی ساری باتیں اس کے سامنے کرنے لگتے ہیں, لہذا مریض کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مریض کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے, لہذا مریض کے پاس کچھ لوگ باتیں گفتگو کر رہے تھے, تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مریض کے پاس شور نہ کیا جائے اور مریض کے پاس دیر تک نہ بیٹھا جائے الا یہ کہ وہ چاہت رکھتا ہو. لہذا اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو وہ قریب کرنا چاہتا ہے, جس کو وہ دیر تک اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, مثلا بیوی وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے قریب رہے, تو لہذا بیوی کو چاہیے کہ اس کے قریب ہی رہے. اسی طریقے سے اس کے اگر فرزند ہوں, اس کے اگر دوست ہوں, لہذا وہ چاہتا ہے, مریض چاہتا ہے کہ میرے سامنے یہ رہے, میرے ساتھ یہ رہے, تو لہذا آدمی کو رکنا چاہیے ان کا خیال رکھتے ہوئے. تو عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا کہ مریض کے سامنے دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ سنت ہے. اسی طریقے سے شور و غل نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر مریض اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھا جائے تو لہذا آدمی کو بیٹھنا چاہیے, مریض کی خواہش کو پوری کرنا چاہیے جو اس کے جائز خواہشات ہوں. اسی طریقے سے 6ٹھی چیز کیا ہے, صرف مریض ہی سے آپ ہمدردی نہ کریں بلکہ مریض کے جو متعلقین ہیں, جو مریض کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ رہنے والے, ان کے ہم سفر جو ہیں, ان کا بھی خیال رکھیں. حضرت ابو حیلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی خاتون تھی, میرے پڑوس میں رہا کرتی تھی. جب میری بیوی بیمار ہو گئی تو ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بوڑھی عورت تھی, بوڑھی عورت سے پردہ بھی نہیں ہے, قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ یہ کہ اگر زینت کرتی ہو تو اور بات ہے. تو لہذا ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے پاس بلاتی اور پوچھتی کہ تمہاری بیوی کیسی ہے. تو میں بیان کرتا کہ میری بیوی ایسی اور ویسی حالت میں ہے. تو لہذا وہ مجھے اچھے الفاظ کہتے اور مجھے اپنے پاس کھانے کے لیے بلاتے اور میری بیوی کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتے. تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ مریض کے متعلقین کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بیان فرماتے ابو حیلہ کہ میری بیوی جب شفا ہو گئی, اچھی ہو گئی, تو ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں روزانہ کھانا کھایا کرتا تھا, وہ مجھے روزانہ بلایا کرتی تھی. لہذا ایک مرتبہ جب میں نے بیان کیا کہ میری بیوی شفا یاب ہو گئی تو انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب آپ کی بیوی بیمار تھی تو میں آپ کی خدمت کرنا بہتر سمجھتی تھی, اس لیے کہ ہم صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا. تو لہذا اب انشاءاللہ شاید اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ابو حیلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما, تو اس کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے لگا. تو بیوی کے آدمی کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے. ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو بہتر ڈاکٹر کی رہنمائی کرے, ان کو بتلائے کہ دیکھو فلاں آدمی کو بھی بیماری ہوئی تھی, تو لہذا فلاں آدمی فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دیا, تو لہذا وہ ڈاکٹر بڑا اچھا چیک کرتا ہے, علاج کرتا ہے. تو ہمدردی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے 7ویں چیز کیا ہے, آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے مریض کے گھر میں چلے گئے. اگر مریض کے گھر میں عورتیں ہیں تو لہذا ان عورتوں پر اپنی نگاہوں کو اٹھانا نہیں چاہیے. عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چند لوگ ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر ایک خاتون تھی جو بار بار ادھر ادھر ہو رہی تھی اور ایک آدمی بڑی ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہوتا کہ تو اپنا آنکھوں کو پھوڑ لیتا, تیرے لیے بہتر ہوتا کہ تو اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیتا, یہاں پر آنے سے بہتر تھا کہ تو اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیتا. تو لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے گویا کہ دھمکایا, ڈانٹا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے, غلط چیزوں پر نگاہ نہ دوڑائے, بری چیزوں پر نگاہ نہ دوڑائے. لہذا اگر کوئی بری چیز دیکھے, بے پردگی دیکھے تو باقاعدہ اس کو بیان کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر میں جائیں تو ایسے جگہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس کی وجہ سے عورتیں آپ سے پردہ نہیں کر پا رہی. مثال کے طور پر کچھ لوگ کیا گیٹ ہی کے منہ پر بیٹھ جاتے ہیں, لہذا عورتیں وہاں سے گزرتی ہیں تو باقاعدہ اس کی نگاہ اس کے اوپر اٹھتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے جب آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں. یہ بھی اہم ترین چیز ہے. اسی طریقے سے غیر مسلم کی بھی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے. بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی جانب دعوت دی. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے جو غیر مسلم ہے, آپ ان کے پاس جائیں تو آپ انہیں اسلام کی جانب دعوت دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے. اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے, برائی کے اندر مبتلا ہے, تو آپ اس کو بھی صحیح چیز کی جانب رہنمائی کیجئے کہ دیکھو تم برائیوں کو چھوڑ دو, برائیوں سے باز آ جاؤ. اس بیماری سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تمہیں آزمانا چاہتا ہے اور بتلانا چاہتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اب نہ تب تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. بڑے بڑے دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی جانب دعوت دی. اس بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا تو باپ نے بھی اجازت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ انہیں بتلایا اس نے وہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے اس بچے کو ہدایت دے دیا اور آگ سے بچا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمائے. تو غیر مسلم کی بھی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے. اسی طریقے سے نویں چیز جو علماء نے بیان کیا ہے, جس طریقے سے کوئی بہت بڑا بدعتی ہے, علی الاعلان گناہ کا کام کرتا ہے, علی الاعلان گناہ کا کام کرتا ہے, آپ نے اس کو ہزاروں مرتبہ سمجھایا لیکن باز نہیں آتا ہے, تو لہذا اگر جب وہ بیمار ہو جائے تو ایسے لوگوں کی عیادت کرنے سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی عیادت کرنے کے لیے آدمی کو نہیں جانا چاہیے جو علی الاعلان فاسق ہو, فاجر ہو, گنہگار ہو, جس کو سمجھایا جا چکا ہو, اس کے باوجود بھی وہ سمجھداری حاصل نہیں کیا, لہذا وہ اسلام کی جانب راغب نہیں ہوا, اچھائیوں کی جانب راغب نہیں ہوا, تو ایسے فاسق و فاجر کے پاس عیادت کرنے کے لیے جانے سے احتراز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے 10ویں اہم ترین چیز کیا ہے کہ آپ مریض کے پاس تو جاتے ہیں, ان کے حق میں دعا کرتے ہیں, ہے نا, اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ اپنے بارے میں دعا کرنے کے لیے کہیں, ان کو بھی آپ اپنے بارے میں دعا کرنے کے لیے کہیں. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو مریض کو اپنے بارے میں بھی دعا کرنے کے لیے کہو, اس لیے کہ مریض کو اللہ تعالیٰ اس وقت گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے اور وہ دنیا کا بہترین انسان بن رہا ہوتا ہے. تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ مریض سے بھی دعا کروائیں, دعا کروانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ 10 چیزیں عیادت مریض کے حوالے سے میں نے بیان کی. مریض کی عیادت کرنا سنت ہے, پیدل جانا بھی بہتر ہے. اس طریقے سے تسلی و تشفی کے الفاظ کہنا چاہیے, انہیں تحفہ دینا چاہیے, حال پوچھنا چاہیے, دعائیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مریض کے پاس دیر تک بغیر کسی ضرورت کے نہ بیٹھیں, ان کے پاس شور و شغف نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مریض کے متعلقین کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مریض کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور مریض کے گھر میں جب ان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے مریض اگر غیر مسلم ہے تو اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے. فاسق و فاجر جو علی الاعلان فاسق و فاجر ہے, ایسے لوگوں کی عیادت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. مریض کے پاس جا کر کے مریض سے دعا بھی کروانا چاہیے. لہذا یہ 10 چیزیں میں نے بیان کی. اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں بیان کی گئی؟ الحمدللہ تمام چیزیں بیان کی گئی. اگر کوئی چھوٹ گئی ہو تو لہذا ایسا مت سمجھیے کہ مریض کی عادت کے آداب میں وہ نہیں ہیں, بلکہ ان کا بھی خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مریض کی عادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما اور اس کے تمام فیوز و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.